لوگوں کو جمعہ کی نشستوں میں بھی قرآن کی بجائے منطق اور فلسفہ اور یہ چیزیں سنائی جاتی تھیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مسجدیں بھی اللہ کی کتاب سے خالی ہو گئیں۔ یہ تو اللہ رحم فرمائے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر اور ان کی اولاد پر، جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اور اس وقت انہوں نے لوگوں کو کہا کہ قرآن مجید سمجھنے کی کتاب ہے، اس کو سمجھیے اور سمجھ کر پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ انہوں نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا، پھر ان کی اولاد نے اردو میں ترجمہ کیا۔ اس وقت کے لوگوں نے ان پر فتویٰ لگایا کہ شاہ ولی اللہ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، یہ کافر ہو گئے ہیں۔ کیا کفر کیے؟ او جی، قرآن تو تھا عربی میں، انہوں نے قرآن کو فارسی میں کر دیا، نعوذ باللہ۔ لیکن آج ان کی محنت رنگ لائی کہ آج گھر گھر میں قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ موجود ہے، سب کو الحمدللہ۔ آج مجھ جیسے نالائق بھی قرآن مجید بیان کرتے ہیں تو بنیاد تو ان لوگوں نے ڈالی ہے نا، جنہوں نے ہر مشکل کو سہ لیا، گھروں سے ان کو نکال دیا گیا، وہ سامان اپنا سر پر اٹھا کر جا رہے تھے، قصور صرف اتنا تھا کہ اللہ کے قرآن کی ترجمہ اور تفسیر لکھی تھی۔ اور آج بھی وہ لوگ جن کی دکانیں بند ہوتی ہیں وہ لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے، قرآن وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، جب لوگ ان کو پڑھ لیں گے تو پھر ہماری بات کوئی نہیں سنے گا۔ کہتے ہیں کسی علاقے میں کوئی نابینا تھا، اس کی شادی ایک ایسی عورت کے ساتھ ہو گئی جس کے ساتھ اور کوئی نہیں کرتا تھا، بدصورت عورت تھی۔ انہوں نے کہا بھائی نابینے کے ساتھ کر دو، اس کو نظر تو آئے گا کوئی نہیں، تو نابینے کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ اب وہ نابینے سے کہتی کاش تیری آنکھیں ہوتی نا، تو میرا حسن دیکھتا تو تو حیران رہ جاتا، ہکا بکا رہ جاتا کہ واہ بھائی واہ، میری قسمت میں اتنی حسین بیوی آئی ہے۔ وہ بیچارہ بھی افسوس کرتا رہتا کہ کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں اپنی حسین بیوی کو دیکھتا۔ کسی علاقے میں کوئی ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آنکھوں کا آپریشن فری میں کریں گے، اور جناب لوگوں کی جو نظر گئی ہوئی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ تو اس کی بیوی نور بھری وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب فری میں نہ کرو، مجھ سے 10,000 روپیہ لو، میرا شوہر آئے تو اس کو کہنا کہ آپ کا علاج، ورنہ میری زندگی تو برباد ہو جائے گی، گھر اجڑ جائے گا۔ یہ وہ نور بھریاں ہیں جو کہتے ہیں قرآن مجید کو ترجمے سے نہ پڑھو۔ ان کو پتہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ لیں گے تو نظر ان کی لوٹ آئے گی، بینائی لوٹ آئے گی، اور ہم نے جو جھوٹ کے پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ چاک ہو جائیں گے۔ جب پردے چاک ہو جائیں گے تو ہماری جھوٹی قصے کون سنے گا، ہماری جھوٹی کہانیاں کون سنے گا؟ اس لیے قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ کتاب ہے جو ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ ابھی آپ حضرات جانتے ہیں نا، ہمارے پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کا یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ لوگوں قرآن پڑھو، قرآن کے قریب آؤ۔ تو وہاں پر بھی وہ لوگ ہمارے مولوی بھائی کہ جو سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے سے ہمارا تو بیڑا غرق ہوگا، وہ اور کوئی بات نہیں ہے تو اس پہ فتوے لگا رہے ہیں، یہ بندہ بے دین ہے، یہ بندہ فلاں ہے، یہ بندہ ایسا، اس کی بات نہ سنو۔ اور بھائی بھلے نہ سنو اس کی بات، قرآن کی بات تو سنو، بھائی قرآن کی بات تو سنو، اس کی بات بالکل نہ سنو، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ تو سنو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب نشتر رکھا جاتا ہے نا زخم پر، پھر تکلیف ہوتی ہے۔ مانے قرآن دے مول نہ پڑھیں شتابی، جڑے جڑے پڑھ دے نو ہو جاندے نو وہابی۔ مانے پڑھیں گے تو پھر تو بات سامنے آ جائے گی۔ تو قرآن نے یہ پیغام دیا ہے
کہ اگر گمراہی سے نکلنا چاہتے ہو تو راستہ صرف اللہ کی کتاب ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ تو یہ جو علماء نے تفسیریں لکھی ہیں اردو میں اور فارسی میں، یہ عوام کے لیے تو لکھی ہیں، وہ جو منع ہے وہ یہ ہے اپنی طرف سے تفسیر نہ کرو۔ ہر بندہ یوں نہ کہ میں خود تفسیر کرتا ہوں، اپنی طرف سے تفسیر نہ کرو۔ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اپنی رائے کو قرآن میں داخل نہ کرو۔ باقی یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کے قریب ہی نہ جاؤ۔ قرآن کے قریب نہ جاؤ گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر کہانیوں کے قریب جاؤ گے۔ حالانکہ اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو قرآن مجید سے بات کرے، قرآن سے سوال کرے۔ قرآن مجید تو جواب دینے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید سے میں نے اس دن ایک ساتھی اپنے دوست تھے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھو عجیب بات ہے کہ قرآن مجید ہم پڑھ رہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں رہنمائی دے رہا ہے جو ہمارے موجودہ حالات ہیں۔ انہوں نے کہا یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے، اس وقت بھی معجزہ تھا اور آج بھی ہے۔ جو آدمی اللہ کی کتاب کو کھولے گا، قرآن کے قریب جائے گا، اسے یوں لگے گا کہ قرآن یہ بات مجھے سمجھا رہا ہے۔ اور پھر چند سوال کرے نہیں قرآن پاک سے۔ اسپیکر میرا بند ہے، تھوڑا بھی بند ہو گیا میرا خیال ہے۔ پریشان ہو، آواز آ رہی ہے نا سب ساتھیوں کو؟ پھر تھوڑا بہت آپ بھی تو بولے نا جی تاکہ پتہ چلے۔ قرآن مجید سے میں نے سوال کیا تو قرآن نے مجھے جواب دیا۔ میں نے کہا اللہ کی کتاب یہ بتا مجھے عبادت کس کی کرنی ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت اس کی کرو جو تمہارا پالنے والا ہے۔ میں نے کہا اس کی عبادت کیوں کروں؟ قرآن نے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اس کی عبادت کیوں نہ کریں جس نے پیدا کیا، اس کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا میں نے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لوگوں اگر اطاعت کرنی ہے تو اللہ کے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ میں نے قرآن سے پوچھا کون محمد صلی اللہ؟ قرآن نے بتایا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ میرا محمد جس کو میں نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا انسان کی عظمت کتنی ہے، جو انسان گائے کے آگے جھک رہا ہے، کوئی انسان گھوڑے کے آگے جھک رہا ہے، کوئی انسان قبر کے آگے جھک رہا ہے۔ قرآن نے کہا اس انسان نے اپنی عظمت کو پہچانا نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تو آدم کی اولاد پر خاص کرم کیا ہے، خشکی میں بھی سمندروں میں بھی ہم نے آدم کے بیٹے کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے قرآن سے پوچھا اے اللہ کی کتاب یہ بتا حکم کیا ہے اللہ کا؟ قرآن میں اللہ نے مجھے کیا حکم دیا؟ جواب آیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا مجھے اللہ منع کن چیزوں سے کرتا ہے؟ فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، قرآن نے مجھے بتایا اللہ تجھے بے حیائی کے کاموں سے منع کرتا ہے،
اللہ فحاشی کے کاموں سے منع کرتا ہے، اللہ گناہوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا اللہ نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں میرے اوپر؟ اللہ کے قرآن نے مجھے بتایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، میرے رب نے بے حیائی کے سارے کاموں کو منع کیا ہے، ظاہری بے حیائی ہو اس کو بھی اللہ نے منع کیا ہے، باطنی بے حیائی ہو اس کو بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا مجھے کس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے؟ قرآن نے بتایا تعاونوا علی البر والتقوی، کہیں نیکی کا کام ہو کہیں تقوی کا کام ہو اس میں تو بھی شامل ہو جا کر تعاون کیا کر۔ میں نے کہا مجھے کس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن نے کہا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جہاں گناہ کی بات ہو جہاں زیادتی کی بات ہو کبھی بھی ایسے بندے کے ساتھ کسی ایسے معاملے میں تعاون نہ کرو۔ میں نے قرآن سے پوچھا یہ جو اللہ نے مجھے آزاد دیے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن نے مجھے بتایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قرآن نے کہا تیرے کان، تیری آنکھیں، تیرا دل یہ تیرے اختیار میں نہیں، کس کے اختیار میں ہے؟ کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، کانوں کے بارے میں سوال ہوگا، آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، دل کے بارے میں سوال ہوگا۔ کانوں کے ساتھ کیا سنا ہے یہ بتانا پڑے گا، آنکھوں کے ساتھ کیا دیکھا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا، دل کے اندر کیا سوچتا رہا اور کیا پروگرام بنائے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اپنی مرضی نہیں، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بتائے گا، تجھ سے پوچھے گا اور تجھے جواب دینا پڑے گا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اگر کوئی میرے ساتھ ظلم کرے، اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے، اگر کوئی میرا دشمن بن جائے اس کے ساتھ میں نے کیسا برتاؤ کرنا ہے؟ قرآن نے مجھے بتایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اگر تو نے برائی کو دور کرنا ہے، برا طریقہ نہیں اختیار کرنا، غلط طریقہ نہیں اختیار کرنا، بلکہ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے کے ساتھ تو نے برائی کو دور کرنا ہے، اچھے اخلاق کا تو نے مظاہرہ کرنا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تو اچھا طریقہ اختیار کرے گا، جب بہترین طریقہ اختیار کرے گا تو تیرا دشمن بھی تیرا دوست بن جائے گا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اگر میرے دوست مجھ سے خفا ہوں تو دوستوں کو کیسے خفا کیا جاتا ہے، دوست کیسے دور ہو جاتے ہیں؟ قرآن نے بتایا لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تو بد اخلاق ہوگا تیری زبان سخت ہوگی، اگر تیری زبان اور تیرے اخلاق برے ہوں گے تیرے دوست بھی تجھ سے دور ہو جائیں گے، اگر اچھے اخلاق رکھے گا دشمن تیرے قریب آ جائیں گے، بد اخلاقی کرے گا، بد زبانی کرے گا دوست بھی تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ میں نے کہا میں اپنے آپ کو کیسا بتاؤں؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا سچا ہوں، میں بڑا دیانتدار ہوں، بادشاہ میں بڑا پاکیزہ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نہ اس طرح نہ کیا کر، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اپنے آپ کو پاک نہیں کہنا چاہیے، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کیونکہ انسان کا نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے وہی بچتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ کبھی اپنے آپ کو پاک نہ کہا کرو، کبھی اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ نہ تصور کیا کرو۔ فرمایا جب تلیں گے عمل میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کہ کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اپنے آپ کو
पाक मत बताया करो। हुवा आलमु बिमन इत्तका, रब जानता है कौन पाकीज़ा है। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को पाकीज़ा मत बताया करो। पाकीज़ा वही है जो अल्लाह की बारगाह में पाक हो। अपनी ज़ात में खुद पाक बनने की कोशिश, बोलो जी। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, मैंने कुरान से पूछा। बाज़ लोगों की आदत होती है बुराई की बातों को खूब बताते हैं, फलां ऐसा और फलां ऐसा, फलां ऐसा और फलां ऐसा, फलाने के अंदर ये बुराई और फलाने के अंदर ये बुराई है। मैंने कुरान से पूछा तो कुरान ने बताया, ला युहिब्बुल्लाहुल जारा बिस्सूइ इल्ला मन ज़ुलिम। जिस तरह बुराई को अल्लाह पसंद नहीं करता, इसी तरह बुराई के इजहार को भी अल्लाह पसंद, बोलो बुराई के इजहार को अल्लाह पसंद। एक आदमी ने जुर्म किया है, वो भी मुजरिम है, और मैं जुर्म की तशहीर कर रहा हूं, मैं भी तो मुजरिम हूं ना, मैं कौन सा अच्छा काम कर रहा हूँ। फरमाया ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ इल्ला मन ज़ुलिम, हाँ जिस पर जुल्म हो वो अपने हक को वसूल करने के लिए बात कर सकता है, उसको इजाज़त है इतनी बात करे ताकि कोई जालिम से बदला लेकर दे। वैसे बुराई को फैलाना ये अल्लाह को पसंद कोई नहीं है, और खुसूसन सुनी सुनाई बात को फैलाना। सोशल मीडिया का दौर है, एक खबर उड़ती पुड़ती कहीं से आ गई है, उसको आगे फैलाते फैलाते अगले बंदे को बदनाम कर दिया, मुआशरे के अंदर जलील कर दिया। अल्लाह कहते हैं इस बात को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करता है अल्लाह क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। जो किसी की पर्दा दरी करता है अल्लाह हशर के मैदान में उसकी पर्दा दरी करेगा। बुराई के फैलाने को, बुराई के इजहार को अल्लाह करीम पसंद नहीं करते। मैंने कुरान मजीद से पूछा, मैंने कहा ऐ अल्लाह की किताब मुझे ये बता अल्लाह को कौन से लोग पसंद है, ताकि मैं ऐसा काम करूं ताकि अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाऊं। कुरान ने मुझे बताया, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, अल्लाह के बंदे खास वो हैं जब जमीन पर चलते हैं तकब्बुर की चाल नहीं चलते, आजिज़ी की चाल चलते हैं। तकब्बुर की चाल चलने वाला अल्लाह को पसंद नहीं, आजिज़ी की चाल चलने वाला अल्लाह को पसंद है। गरीबों के साथ मोहब्बत किया कर, नादारों के साथ प्यार किया कर, फ़कीरों के साथ मोहब्बत से पेश आया कर, अल्लाह का तू महबूब बन जाएगा। सुनिए मेरे नबी ने क्या फरमाया। अल्लाह के पाक नबी कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। अल्लाह मैं जब तक जिंदा रहूं मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रखना। अल्लाह जब मेरी मौत आए तब भी मिस्कीनी की हालत में आए। वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और क़यामत का दिन होगा मुझे मिस्कीनों के लश्कर और जमात के अंदर या अल्लाह शामिल फरमाना। अल्लाह का कुरान कहता है अगर रब का महबूब बनना चाहता है तकब्बुर से अपने आप को बचा ले, आजिज़ी और तवाज़ो की सिफ़त इख्तियार कर ले। शेख सादी भी फरमाते हैं, तवाज़ो कोनंद होशमंद गज़ी नेहद शाखे पुर में व सर बर ज़मी। शेख सादी फरमाते हैं आजिज़ी अकल वाला पसंद करता है, जिस टेनी के साथ फल लगा हुआ होता है वो झुकी हुई होती है, जो बगैर फल के होती है वो अकड़ कर रहती है। फरमाया अल्लाह करीम को आजिज़ी पसंद है। मैंने सवाल किया कुरान से, अच्छा मैं तो आजिज़ी इख्तियार करूँगा। कभी कभी कोई जाहिल मत्थे लग जाता है, वो मजबूर कर देता है झगड़े पर, कोई जाहिल सामने आ जाता है ऐसी बातें कर देता है, मैं भी मजबूर होता हूँ झगड़े पर, तब क्या करूँ। कुरान ने मुझे बताया और कुरान ने समझाया, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना
قالوا سلاما، جاہلوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، جاہلوں کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، بلکہ قالوا سلاما، سلامتی کی بات کر کے جان چھڑانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جاہل بندہ تمہارے متھے لگ جائے جھگڑے کی بات نہ کرو، تمہاری زبان سے سلامتی عام ہونی چاہیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا الصلاة والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو، سلام کو کیا کرو؟ بولو سلام کو عام کرو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہر ایک سے کہو، گھر میں جاؤ تب بھی کہو، راستے میں کوئی ملے تب بھی کہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو بندے جا رہے ہیں، درمیان میں دیوار آ گئی یا درخت آ گیا، ایک ادھر سے گزرا ہے دوسرا ادھر سے گزرا ہے، پھر اکٹھے ہوئے ہیں، پھر سلام کریں، بار بار سلام کیا کرو، سلام کو عام کرو۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے سلامتی کے بول بولا کرو، جھگڑے اور تنازع کی باتیں نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ الجھا نہ کیا کرو۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل متھے لگ جائے الجھنے کی بجائے سلامتی کی بات کیا کرو۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، میں نے قرآن سے پوچھا میرا دن تو ایسے گزر گیا، رات کیسی گزرنی چاہیے؟ تو قرآن نے مجھے بتایا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، میرے بندے وہ ہوتے ہیں جن کی راتیں کبھی سجدے میں گزرتی ہیں کبھی قیام میں گزرتی ہیں، اور اللہ کریم سورۃ الذاریات میں فرماتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، میرے بندے وہ ہوتے ہیں رات کے وقت بستروں سے دور رہ کر میرے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اور سحری کے وقت میرے سامنے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے، اپنی عبادت پر غرور نہیں کرتے، اپنی عبادت پر عجب نہیں کرتے، بلکہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، میرے بندے استغفار کرتے ہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے اللہ کی کتاب یہ بتا مجھے بول کیسے بولنے چاہیے، لوگوں کے سامنے مجمع میں مجھے کیسی باتیں کرنی چاہیے؟ اللہ کے قرآن نے مجھے جواب دیا اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے قرآن نے کہا لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا سمجھدار ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑی حکمت کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات اللہ کے نزدیک کسی کی نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ مسجد کی طرف بلاؤ، نماز کے لیے بلاؤ، حج کی دعوت دو، خیرات کی دعوت دو، صدقات کی دعوت دو، جو بندہ اچھے کام کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ کہتے ہیں مجھے اس کا بول سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور آخری بات کروں، میں نے قرآن سے پوچھا اے اللہ کی کتاب میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، یہ بتا میں کیسے کامیاب ہو جاؤں گا؟ قرآن نے کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے سینے کو پاک کر لیا، دل کو پاک کر لے شرک سے، دل کو پاک کر لے منافقت سے، سینے کو پاک کر لے بغض سے، سینے کو پاک رکھ لے حسد سے۔ اگر تیرا دل پاک ہو گیا، دل و دماغ ستھرا ہو گیا، اللہ کہتے تو کامیاب ہو گیا۔ نمبر 2 وذکر اسم ربی، رب کے نام کا ذکر زیادہ کیا کر، تیری زبان پر بول ہونے چاہیے، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی اللہ اکبر۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان،
دو کلمے ایسے ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہے، زبان پر پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو کے اندر بڑے وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے تیری زبان پر ہونے چاہیے، اللہ کو بڑے پسند ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے سینہ پاک کر لیا، زبان کو ذکر سے تر کر لیا، فصلی، اور نماز قائم کر لی، اور نماز قائم کر لی۔ 5 وقت کی نمازی خوش ہو جاؤ، نمازی بنو اور بناؤ نمازی، نمازی بنو اور بناؤ نمازی، نمازوں کو مسجد میں آئے نمازی، پکارے گا رضوان جنت کے اندر، رضوان داروغ جنت کا نام ہے، پکارے گا رضوان جنت کے اندر، جہاں بھی ہے موجود آئے نمازی۔ اللہ فرماتے ہیں کامیابی چاہتے ہو، دل کو حسد اور بغض سے پاک کر لو، زبان پہ ذکر جاری کر لو اور پکے نمازی بن جاؤ۔